الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين. سبحان الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. سبحان الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ رب العزت دی بارگاہ دے ہم دے اندر آپ دے حبیب دی بارگاہ دے اندر سارے میرے دوست درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب خلاق کائنات کی حمد و ثنا اور آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و عنایت کے ساتھ ہم ایک دفعہ پھر اس کی بارگاہ عظیم کے اندر حاضر ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارا یہاں آنا، ادب کے ساتھ بیٹھنا، سننا سنانا میرا مالک و خالق اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر مقبول منظور فرمائے. آمین. عزیزان گرامی قدر، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ایسی بے عیب اور لا ریب کتاب جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں، بے شک اس کے اندر میرے مالک و خالق نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی مولا کل رب خلاق کائنات کے اس فرمان علی شان سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جہان کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. بے شک کیونکہ یہ میرے مالک و خالق کا فرمان علی شان ہے، اور جو بھی بات رب خلاق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرما دی اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں، بے شک اور نہ شک شبے کی گنجائش ہے، نہ اس کے اندر تبدیلی کی گنجائش ہے. تو عزیزان گرامی قدر، بارش جب برستی ہے، ابر رحمت جب آتا ہے، تو جس جگہ بھی ابر رحمت برستا ہے، ابر رحمت کی بارش آتی ہے دوستوں، وہاں ہر جگہ سبزہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، سبزہ اگاتا ہے. زمین جو ہے وہ اثر و قبول کرتی ہے، اور سوکھے ہوئے کھیت
लहलहाने लगते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। और यही मिसाल है मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आपकी आमद से कबल जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान के अंदर तशरीफ़ नहीं लाए थे तो सारी कायनात आलम, जितनी भी दुनिया है, सारी जहालत की तारीकियों के अंदर जो है वो डूबी हुई थी। जहालत की हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। कोई किसी के हकूक़ को ना पहचानता था, ना औलाद को अपने वालिद के हकूक़ का एहतराम था, और ना अपनी माँ की कदर व कीमत कोई जानता था, और ना बहनों की इज़्ज़त से कोई वाकिफ़ था। दोस्तों, तो मज़दूर और गरीब की कोई आदमी इज़्ज़त नहीं करता था। जब मेरे और तेरे नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म नूर मुजस्समा अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान के अंदर तशरीफ़ लाए तो आपने हकूक़ुल इबाद के मुतल्लक़ बतला दिया अल्लाह की बतलाई हुई शरीयत के मुताबिक, क्योंकि मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से वही कुछ निकलता है दोस्तों जो कुछ अल्लाह की तरफ से जिसका नज़ूल होता है। क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर आता है कि आप अपने ख्वाहिश की नफ्स से कुछ नहीं बोलते, सिर्फ अल्लाह के बुलाए से बोलते हैं। यानी ज़ुबान मेरे महबूब की होती है और अल्लाह का कलाम होता है जो अपनी उम्मत को वो आप के सारी उम्मत के गोश गुजार करते हैं, समझाते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह ताला ने तमाम नबियों से पहले अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। क्योंकि आता है ना भी, मैं उस वक़्त भी नबी था, सरकार फरमाते हैं मैं उस वक़्त भी नबी था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अभी जस्द खाकी जो है अभी तैयार नहीं हुआ था, मट्टी और गारे और पानी के दरमियान थे, उस वक़्त भी मैं नबी था। यानी मेरा नूर मेरे मालिक व खालिक ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। तो अल्लाह ताला ने तमाम नबियों से पहले नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया और मबऊस आपको सबसे आखिर में फरमाया। यानी 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, बनाया सबसे पहले, लेकिन मबऊस जो था वो तमाम अंबिया के बाद इस जहान के अंदर आप जलवा कर हुए। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी की मदद करने का अहद व वादा जो था वो तमाम अंबिया किराम की रूहों से लिया। और यौम अलस्त में अलस्त बिरब्बिकुम क़ालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? हाँ, क्यों नहीं? अल्लाह ने जब फरमाया, यानी यौम अलस्त में आपने सबसे पहले हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही बला कहा था। गईयां नौबता खड़क अलस्त दियां जब रूहां सी क्वालू बला गया, खुल गया सी रास्ते पहले रही अंत अंत आना आना गया। पर्दा पोश ये सिलसिला बात नहीं है, चढ़े दार जिस बार बला गया आदम कौल कदीम संभाल अपना जड़ा कौल सी नाला दा गया। और यफ से कुदे मादी भी नहीं गैर तेन तेन मलका सी बेवफा गया, बहरे शर्म विच गरक हो गाफला ला तालमूना खुदा गया। ये इंसान की अजमत और इंसान की शान के मुतालिक आता है कि यौम अलस्त में आप ही ने सबसे पहले, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले बला कहा था। तो तमाम मखलूक जो है ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाह ताला ने आपको अपने नूर से पैदा फरमाया और दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। लुबादा बशरियत के अंदर अगर आप अपनी असली हालत के अंदर मेरा मालिक व खालिक मबऊस फरमाता दोस्तों, तो ये दुनिया जो थी आपके नूर से कायम न रह सकती बल्कि जल जाती। इसलिए अल्लाह पाक ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नूर से पैदा फरमाया और तमाम मखलूक को आपके नूर से पैदा फरमाया। और आपका इसमें मुबारक जो था वो अर्श के पाए पर लिखा हुआ था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले आपका नाम नामी इसमें ग्रामी जो था वो अर्श के पाए पर मकतूब था, लिखा हुआ था।
یہ ہیں آپ کے خصائص، یعنی خصائص سید المرسلین، تمام نبیوں کے سردار کے یہ خصائص ہیں، آپ کی خصلتیں ہیں، آپ کی خوبیاں ہیں جو میرے مالک و خالق نے آپ کو عطا فرمائیں۔ تو یہ بھی ہے، تیسرے نمبر پہ یہ ہے آپ کے خصائص میں سے یہ چیز شامل ہے، بات شامل ہے کہ آپ کا سارا جو خاندان تھا شروع سے لے کر آپ کا سارا خاندان کسی قسم کی پلیتیوں سے، زنا وغیرہ سے محفوظ رہا، زنا وغیرہ سے محفوظ رہا۔ اور اس کے بعد آپ کی خصلت کیا ہے کہ جب آپ کی پیدائش مبارک ہوئی تو اس وقت آپ سجدہ کے اندر تھے، آپ سجدہ کی حالت سجدہ کے اندر تھے، اور آپ کی پیدائش کے وقت ایک ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا کہ شام کے محلات جو تھے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایسا نور نکلا کہ شام کے محلات جو تھے وہ مجھے نظر آنے لگے، سونے نبی کی برکت سے وہ شام کے محلات جو تھے وہ نظر آنے لگے۔ اور جو بت جو تھے وہ اوندے گر گئے، منہ کے بل گر گئے۔ جب آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو وہ جو بت تھے وہ منہ کے بل گر گئے، جن کی پوجا پاٹ وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد دوستو، جس وقت آپ کی طرف انگشت مبارک، آپ جس کی طرف انگشت مبارک فرماتے وہ آپ کی طرف جو تھا وہ کوئی بھی ہوتا وہ آپ کی طرف جھک جاتا۔ اور اس کے علاوہ آپ پنگوڑے کے اندر، گہوارے کے اندر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو فرشتے جو تھے وہ آپ کے پنگوڑے کو جھلایا کرتے تھے، جھولا دیا کرتے تھے، اور چاند جو تھا وہ آپ کا کھلونا تھا۔ آپ جدھر اپنی انگشت مبارک کے ساتھ اشارہ فرماتے چاند ادھر ہی چلا جاتا، چاند ادھر ہی چلا جاتا۔ تو آپ کا سینہ مبارک جو ہے، جسے شق صدر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یعنی آپ کا سینہ مبارک جو ہے وہ 4 دفعہ شق کیا گیا، 4 دفعہ، یعنی آپ کا کہتے ہیں روایات کے اندر بھی ملتا ہے کہ 4 دفعہ آپ کے سینہ مبارک کو شق کیا گیا، یعنی شق کیا گیا، یعنی آپریشن کیا گیا آپ کے سینہ مبارک کا۔ تو اس وقت ایک تو اس وقت سے کیا گیا کہ جب آپ کی عمر مبارک شریف جو تھی وہ 10 برس کی تھی، اور ایک اس وقت کیا گیا جب وحی کی ابتدا ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق آتا ہے نا قرآن مجید فرقان حمید، جب پہلی وحی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے کے آئے تو اس وقت بھی آپ کا سینہ مبارک جو تھا وہ شق کیا گیا، یعنی آپ کے اندر میرے مالک و خالق نے ایسی صلاحیتیں جو تھی وہ بھر دیں تاکہ میرے محبوب علیہ السلام پر، کیونکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا جب دوستو نزول ہوا، میرے مالک و خالق نے ارشاد فرمایا، زمین سے پوچھا، آسمانوں سے پوچھا کہ میں نے اپنے کلام کا نزول کرنا ہے، تو دوستو ہر چیز نے جواب دے دیا۔ اتنا بڑا کلام جو ہے ہم نہیں یہ برداشت کر سکتے، تقاضا ادب، یعنی اتنا بڑا کلام ہے۔ تو یہ اتنا بڑا کلام جو تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ کہاں نازل ہوا؟ آپ کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، اس لیے آپ کا سینہ مبارک جو تھا وہ شق کیا گیا۔ اور اس کے بعد جب شب معراج آئی، شب اسراء کے دلہا بنے، جب آپ کی محبت، جب آپ محبوب اور محب کی ملاقات کا دن آیا، تو اس وقت بھی جب آپ براق کی سواری کر کے براق پہ چڑھ کے تشریف لے کے گئے تو اس وقت بھی آپ کے سینہ مبارک کو دوستوں شق کیا گیا۔ تو آپ کا اسم مبارک جو ہے، آپ کا نام نامی، اسم گرامی جو ہے وہ محمود سے مشتق ہے، محمود سے مشتق ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کے خصائص میں یہ بات بھی شامل ہے کہ 70 نام جو ہیں، 70 نام میرے محبوب علیہ السلام کے ایسے ہیں، 70 نام
کہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ملتے ہیں، اللہ کے ناموں کے ساتھ ملتے ہیں، تو آپ کو پروردگار عالم، آپ کو آپ کا پروردگار جو تھا وہ بہشت کے طعام و شراب کھلاتا تھا، بہشت کے طعام و شراب کھلاتا تھا۔ یعنی رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کی تواضع کے لیے جنت میں سے فرشتوں کے ہاتھ شراب و طعام یعنی کھانے اور پینے والی چیزیں جنت میں سے اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ کا دہن مبارک یعنی آپ کا تھوک مبارک جو تھا، دہن مبارک کا لعاب جو تھا، آب شور کو میٹھا بنا دیتا۔ یعنی کڑوے پانی جو ہوتے نا، کڑوے پانی جو ہوتے، جب آپ اپنا لعاب مبارک اس پانی کے اندر ڈال دیتے تو وہ کڑوا پانی، کھاری پانی جو تھا وہ شہد کی مانند ہو جاتا، شہد کی طرح ہو جاتا۔ تو عزیزان گرامی قدر، آپ کی آواز اتنی دور تک پہنچ جاتی، آپ کی آواز مبارک اتنی دور تک پہنچ جاتی کہ اتنی دور تک پہنچ جاتی کسی دوسرے کی آواز وہاں تک نہ پہنچ سکتی۔ اس کے علاوہ آپ کی قوت سامعہ، قوت سامعہ کہتے ہیں جو سننے والی طاقت اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ یعنی آپ کی قوت سامعہ جو تھی، اس سب سے بڑھ کر اکثر ازدحام ملائکہ کے سبب سے آسمان میں جو آوازیں پیدا ہوتی وہ بھی آپ سن لیتے۔ یعنی سدرۃ المنتہا، جہاں 7 آسمان ختم ہو جاتے ہیں، جہاں بارڈر آتا ہے، جہاں اوپر والی چیزیں نیچے آتی ہیں اللہ پاک کے حکم سے، اور نیچے والی چیزیں اوپر جا کر وہاں ٹھہر جاتی ہیں، نیچے والی چیزیں اوپر جا کر ٹھہر جاتی ہیں، اور اوپر والی چیزیں جو کچھ بھی جس چیز کا بھی نزول ہوتا ہے وہاں آ کر رک جاتا ہے، وہاں سے اس کو اخذ کیا جاتا ہے۔ تو آپ نبی علیہ السلام کی جو آواز تھی وہ وہاں تک یعنی سدرۃ المنتہا تک رب العزت جو تھے وہ نبی علیہ السلام وہ ملائکہ کی آواز کو وہاں سے بھی سماعت فرما لیتے، سدرۃ المنتہا سے۔ تو دوستو، آپ نے ساری زندگی، کیونکہ آپ نور کی تخلیق ہے، اللہ پاک نے اپنے نور سے اپنے نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آپ کی تخلیق نور سے فرمائی، اس لیے نہ ساری زندگی آپ نے جمائی لی، نہ آپ کو انگڑائی آئی، نہ آپ کو احتلام ہوا، جیسا کہ عام بشریت کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو آپ کا جو پسینہ مبارک تھا وہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار تھا، وہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار تھا دوستو۔ تو ایک دفعہ کہتے ہیں ایک بی بی آئی کہنے لگی کہ میری بچی کی شادی ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ اس بی بی کو دیا کسی شیشی کے اندر بند کر کے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ پسینے کی خوشبو اس عورت نے لگایا اور 7 پشتوں تک ان کے اندر رہی، یعنی آپ کے پسینے کی جو خوشبو تھی وہ کستوری سے بھی زیادہ تھی۔ اور پھر یہ بات تھی کہ آپ کا سایہ نہ تھا، یہ بات ہمارے فرقے جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ سرکار کا سایہ تھا، لیکن کہیں سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پہ پڑتا تھا۔ اس لیے ادب کے تقاضے سے رب خلاق کائنات کی ذات بابرکات نے اپنے محبوب علیہ السلام کا سایہ جو تھا وہ زمین پہ نہ پڑنے دیا، تاکہ کسی کا پاؤں نہ آ جائے اور آپ کے بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور آپ کا سایہ جو تھا، آپ نور ہی نور تھے، اس لیے نور کا دوستو سایہ نہیں ہوتا، نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اور آپ کے جسم پر، آپ کے جسم اقدس پر، آپ کے جسم مبارک پر مکھی نہ بیٹھتی تھی۔ یہ مکھی کو اجازت رب خلاق کائنات نے نہیں دی تھی کہ وہ حبیب علیہ السلام کے جسم اقدس پہ بیٹھے۔ مکھی
نہیں بیٹھتی تھی۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ تھے خصائص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اندر کون کون سی خوبیاں رکھی تھی۔ تو دوستو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی ذات بابرکات نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو مکہ شریف کے اندر، جسے ام القرا کہتے ہیں، اس کے اندر جب آپ نے دعوت اسلام کی تبلیغ دوستوں کی، تو کافی دیر تک، کافی عرصہ تک آپ اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے، لیکن چند آدمیوں کے سوا کسی نے کان نہ دیا، کسی نے توجہ نہ فرمائی، کلمہ طیبہ، کلمہ حق، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام مکے کے لوگوں سے دل برداشتہ ہو کر وادی طائف کی طرف آپ نے قصد فرمایا، وادی طائف کی طرف تشریف لے گیا کہ میں وہاں جا کر اس فریضہ ربانی جو میرے ذمے میرے مالک و خالق نے فریضہ لگایا ہے اس کو سر انجام دیتا ہوں، اور وہاں توحید کی دعوت اور رسالت کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ لوگ کلمہ پڑھ لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کلمہ پڑھ لیں۔ لیکن جب میرے محبوب علیہ السلام تشریف لے کے گئے وہاں اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو وہ لوگ جو تھے وہ بڑے بدتمیز لوگ تھے۔ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے دوستوں، انہوں نے چند آوارہ اور اوباش لفنگوں کو، بدماش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، آپ کے پیچھے لگا دیا، اور آپ چلتے ہیں تو وہ لوگ پتھر مارتے ہیں، وہ لوگ پتھر مارتے ہیں۔ دیکھو جرم کیا ہے؟ جرم یہی ہے کہ آپ یہی فرماتے ہیں کہ تم اپنے تمام بتوں کی پوجا چھوڑ دو جو کسی کام کے نہیں، تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے تراشنے کے بعد پھر تم نے ان کو معبود مان لیا۔ یہ تمہاری کہاں کی عقل مندی ہے؟ جو چیز تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور پھر اس کی تم پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہو، کیا وہ تمہارے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں؟ وہ تمہیں کوئی چیز تمہاری کو بنا سکتے ہیں؟ یہ کیسی بے وقوفی ہے کہ میں دعوت دیتا ہوں کہ رب ایک ہے، جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے، وہ خدا جس نے تم کو بھی بنایا اور ہم کو بھی بنایا، وہی خدا جس نے 7 آسمان بنائے اوپر تلے، 7 آسمانوں کو بنایا، اور وہی خدا جس نے اوپر نیچے 7 زمینوں کی تخلیق فرمائی تحت الثری تک، اور وہی خدا ہے جس نے ہر جاندار کو پیدا کیا، اور وہی خدا ہے جو مردے سے زندے کو نکال دیتا ہے، اور وہی خدا ہے جو زندوں سے مردہ کو نکال دیتا ہے۔ وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی الہ ہے، وہی عبادت کے قابل ہے، وہی بندگی کے قابل ہے، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں، اس کو ہی سجدہ جائز ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، اور سجدہ اسی کو جائز ہوتا ہے جو الہ ہو، جو معبود ہو، جو خالق ہو، جو رازق ہو، جو پیدا کرنے والا ہو۔ تو فرمایا کہ میں ایک معبود کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ صرف ایک خدا کو مانو۔ انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے جواباً، بجائے کہ کلمہ پڑھنے کے۔ تو آپ کے نالائن مبارک دوستو، آپ کے جوتے مبارک جو تھے، اتنے انہوں نے پتھر مارے کہ آپ کے جوتے جو تھے، آپ کے نالائن مبارک خون سے تر بتر ہو کر بھر گئے۔ کہیں بیٹھ جاتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام، اور کہیں پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہیں بیٹھ جاتے ہیں، کہیں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک باغ کے اندر جب تشریف لائے تو وہاں ایک آپ کی رشتہ داری کی قربت کی بنا پر آپ کا ایک رشتہ دار تھا، اس کا وہ باغ تھا، وہاں آپ تشریف لے کے آئے، اور اس کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا اداس، یعنی اداس اس کا نام تھا۔ جب آپ کے اس دشمن نے دیکھا، آپ کی حالت زار دیکھی، دشمن تھے نا آپ، اتنی انہوں نے بدتمیزی کی آپ کے ساتھ، اتنے پتھر مارے
کہ دشمن کو بھی ترس آ گیا. وہ کہنے لگا اس ادا سے کہ جاؤ ایک انگوروں کا گوشہ لے کے جاؤ, گچھا لے کے جاؤ اور اس نبی کی خدمت میں پیش کرو. جب انہوں نے پیش کیا تو فرمایا کہ آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے کہا کہ یہاں تو لوگ نہیں پڑھتے. آپ نے فرمایا تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نیندما کا رہنے والا ہوں. فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے شہر کا. فرمایا کہ وہ کہہ رہا کہ آپ اس کو کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا کہ میں بھی نبی ہوں اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے. اور جب اس نے یہ بات سنی کہ وہ اللہ کے نبی تھے تو اس شخص نے, عداس نامی شخص نے جو تھا وہ کلمہ طیبہ کلمہ حق آپ کے قوم مبارک پہ سر رکھا اور کلمہ طیبہ کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے وہ کلمہ پڑھ لیا. تو عزیزان گرامی قدر, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری گفتگو کرتے ہوئے 2 بجے انشاءاللہ ہم جمعہ پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مثال باکمال ہو گیا, اس جہان فانی سے چلے گئے, تو صحابہ کرام کو آپ سے بے حد محبت تھی, بے حد محبت تھی. آپ کی زیارت کیے بغیر صحابہ کرام کا آپ کی فرقت اور آپ کی جدائی اگر ایک لمحے کی بھی ہو جاتی تو آپ ان کا گزارا نہیں ہوتا. آپ پاگل ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی جی کہاں تشریف لے گئے. تو عزیزان گرامی قدر, جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا نبی پاک صاحب الاولاد کا وصال باکمال ہوا 63 سال کی عمر کے اندر, تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جو تھے وہ بہت پریشان ہو گئے. کوئی ادھر جا رہا ہے روتا ہوا, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے. تو اسی عالم کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی, فرمانے لگے کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی جو اس جہان سے چلے گئے تو میں اس کی گردن اتار دوں گا. ایسے کلمات زبان سے نہیں کہنے کہ اللہ کے نبی چلے گئے, وہ تو ایک پل کے لیے ہم سے جدا ہوتے ہیں. کیوں کہ ان اللہ حرم علی الارض, بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ یاکلوا اجساد الانبیاء, کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. نبی تو زندہ ہوتے ہیں کیونکہ معراج کی رات ہمیں ثبوت مل جاتا ہے. معراج کی رات جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے کے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اپنی قبر انور کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. سرکار فرماتے میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. اور جب میں چوتھے آسمان پہ گیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی ہمیشہ زندہ ہی ہوتے ہیں. وہ جو قاعدہ کلیہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, اسی قاعدہ کلیہ کے تحت صرف چند لمحات کے لیے جو میرے مالک و خالق نے وہ قاعدہ کلیہ بنایا ہے, ضابطہ بنایا ہے موت کا, کیونکہ لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی باتیں جو ہے بدلنا نہیں کرتا. جو میرے مالک نے لکھ دیا کسی کی جرت نہیں کو بدل جائے. لا مبدل لکلمات ہی, اس کے کلمات کو, اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا ہے ہی نہیں. کسی کی جرت نہیں کہ وہ آپ کے کلمات کو بدل دے. اس لیے عزیزان گرامی قدر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جہان فانی سے چلے گئے تو صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئیں. آپ کو بہت غم ہوا, آپ غم کے سمندر میں ڈوب گئے. تو 3 ہستیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ حال تھا کہ آپ دن بھی اور رات بھی 6 مہینے تک آپ کی فرقت کے اندر آج سے سوزا, جو جدائی کی آج سے سوزا تھی, اس کے اندر آپ تڑپتی رہی اور دن رات آپ کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہوتی رہی. اور حضرت ابوبکر صدیق جو تھے دوستو, آپ کا غم اتنا غم لگا کہ جن راہوں سے اللہ کے نبی تشریف لایا کرتے تھے, جب صبح یا شام کے وقت چلے جاتے اور وہاں جا کر آپ کی آمد کے منتظر ہوتے کہ میرا محبوب ادھر سے آیا. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو اتنا غم ہوا کہ آپ اپنے حبیب علیہ السلام کی جدائی جو تھی آپ گوارا نہ کر سکے,
برداشت نہ ہو سکی، آپ نے اپنی ناکہ پکڑی، ناکہ کی مہاریں پکڑی اور شام کی طرف آپ نے قصد فرمایا، شام کی طرف چل دی۔ صحابہ اکرام نے بڑا روکا کہ یا حضرت آپ ادھر نہ جائے، فرمایا کہ جہاں یار نظر نہ آئے وہاں رہنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو حضرت بلال حبشی دوستو شام کی طرف چلے گئے، کچھ عرصہ وہاں گزارا۔ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر تشریف لے کے گئے۔ جب خواب کے اندر تشریف فرمانے لگے کہ اے بلال، کیا تیرا دل نہیں کرتا کہ تو مجھ سے ملاقات کرے؟ عزیزان گرامی قدر، جب دن چڑھا تو حضرت بلال حبشی نے اپنی ناکہ کی مہاریں مدینہ کی طرف موڑ دی۔ جب غزوہ احد کے مقام پر تشریف لائے اور وہاں پہنچ کر آپ کو وہ سما یاد آ گیا دوستو۔ کون سا سما؟ غزوہ احد کا سما، کہ جہاں حضرت نبی رحمت صاحب اللہ، نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک شہید ہو گئے تھے، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شہادت بھی یاد آ گئی، اور وہاں بیٹھ کر آپ کافی دیر تک روتے رہے۔ اور اس کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے تو پتہ چل گیا کہ مدینہ کے اندر کوہرام مچ گیا کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے ہیں، اور وہ سما نبوی ہر شخص کی آنکھوں کے آگے آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کے آئے، فرمانے لگے کہ اے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اے ہمارے نبی کے سب سے بڑے اور پیارے غلام، آج ہمیں وہ اذان سنائیے جو ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کے زمانے میں آپ سنایا کرتے تھے۔ فرمانے لگے کہ وہ سمے نہیں رہے جب یار سامنے ہوتا، جب آپ پڑھتے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو میں ادھر اشارہ کیا کرتا تھا جب میں اذان پڑھوں گا میرا یار میرے سامنے نہیں ہوگا تو آپ خود بخود یہ ڈیسائیڈ کر لیں، یہ فیصلہ کر لیں کہ میرے قلب پہ کیا گزرے گی، میرے دل پہ کیا گزرے گی۔ تو لوگوں نے اصرار کیا لیکن آپ نے بات نہ مانی، لیکن انہوں نے حضرت امام حسن حسنین کریمین کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، کہنے لگے چاچو وہ اذان سنا دے جو ہمارے نانا کے زمانے میں آپ پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ ان کی بات کو ٹال نہیں سکتے تھے، آپ ان کی بات کو ٹال نہیں سکتے تھے۔ جن کی فرشتے بھی غلامی کریں ان کی جو فرمائش ہے اس کو بلال کیسے ٹال سکتا ہے؟ تو آپ نے اذان دینا شروع کر دی، اور جب پڑھی اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اشارہ فرمایا اور سامنے یار نہیں تھے، تو آپ جو تھے وہ ہوش ہو کر گر پڑے۔ کافی دیر کے بعد جب لوگوں نے اٹھایا، آپ کے منہ میں پانی ڈالا، آپ کو ہوش آیا، تو پھر آپ نے پھر وہاں رہنا پسند نہ کیا، فرمایا کہ جہاں یار نہ ہو وہاں رہنے کا فائدہ نہیں۔ دوستو پھر آپ جو تھے وہ ملک شام کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ تھے صحابہ کی حالت جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد ہوئی۔ تو ہمیں بھی میں بھی دعا کرتا ہوں کہ میرا مالک و خالق جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے آپ سے محبت سچی اور پکی محبت فرمائی، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی ہی محبت نصیب فرمائے، آمین، تاکہ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے ہم بروز معاشر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند ہو کر ہم جنت کے مستحق ہو جائیں۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔